اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایۃ فی النحو، جس کا آج ہم پڑھ رہے ہیں درس الخامس اور آپ کا شاید سادس ہے، جس کا عنوان ہے اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی قسمیں، وہی تسعۃ، اور یہ کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ پہلا اعراب جو 9 میں سے ہے وہ کیا ہے مولانا؟ ان یکون الرفع بالضمہ، کہ مرفوع ہو ضمے سے، والنصب بالفتحہ، منصوب ہو کس سے؟ فتحے سے، والجر بالکسرہ، مجرور ہو کسرے سے، وَيَخْتَصُّ بِالْأَقْسَامِ التَّالِيَةِ، اور یہ مخصوص ہیں مندرجہ ذیل قسموں سے۔ ٹھیک ہے، کہ مرفوع ہو کس سے؟ ضمے سے، منصوب ہو فتحے سے، مجرور ہو کسرے سے۔ 3 چیزیں ہیں اس میں مولانا۔ ایک ہے بالاسم المفرد المنصرف الصحیح، اسم مفرد، مفرد تو جانتے ہیں نا سب، سنگولر ناؤن، مفرد یعنی سنگولر، یعنی ایک وچن، اسم مفرد المنصرف اور الصحیح، صحیح سے مراد کیا ہے مولانا؟ اس میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ دوسرا ہے بالجاری مجرد صحیح، تیسرا ہے بالجمع المکسر المنصرف۔ یاد رکھیے گا کیا ہے مولانا؟ پہلا اعراب، اسم کا پہلا اعراب، مرفوع کس سے؟ ضمے سے، نارمل ہے، منصوب فتحے سے، مجرور کسرے سے۔ کسرے سے۔ یہ 3 چیزوں کا اعراب ہے۔ پہلا اسم مفرد، دوسرا جاری مجرا صحیح، تیسرا جمع مکسر منصرف۔ تین چیزوں کا یہ اعراب ہے۔ یہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ مرفوع ہوں گی ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوں گی کس سے؟ فتح سے، مجرور ہوگی کسرے سے۔ کسرے سے۔ اسم مفرد جیسے زید ہے، عمر ہے، خالد ہے، ماجد ہے، راشد ہے، زینب ہے، عاتقہ ہے، صحیح ہے نا، خدیجہ ہے، یہ جتنے نام آ رہے ہیں یہ سارے کیا ہوں گے؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ۔ جیسے اگر کہا جائے گا اس میں مفرد میں، جیسے ہم نے زیدن کو لے لیا، کہیں گے جاء زیدن، زیدن، رأیت زیدن، زیدن، اور مررت زیدن، زیدن۔ زیدن، صحیح ہے نا؟ جی۔ جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ یہ اعراب کس کا ہو جائے گا؟ اس میں مفرد، اس میں مفرد کا۔ پھر ہے جاری مجرا صحیح، کس کو کہیں گے؟ جس کے آخر میں واو اور یا ہو، کیا؟ واو ما قبل ساکن، اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ساکن ہونا چاہیے، ان سے ملاقات آپ کی نہیں ہوگی مولانا۔ جیسے دلہن و ذبیون، دلہن اور ذبیون، تو دیکھیے آخر میں واو ہے، یہاں آخر میں یا ہے، یا
سے پہلے زب ساکن دلب لام کیا ہوا ساکن اس کا بھی اعراب یہی ہوگا جاء دلب و زبیون رأیت دلبن و زبین مررت بدلب و زبین صحیح ہے جمع و کسر منصرف جمع تقسیم کو سب جانتے ہو جمع تکسیر جیسے رجال تکسیر اس کو کیوں بولتے ہیں جیسے رجل کی جمع ہوتی ہے رجال رجل کی جمع رجال جس کا جب جمع بنانے کے بعد جس کی مفرد سلامت نہ رہے کیا رہے جس کی مفرد سلامت نہ رہے اس میں کیا رے جیم لام تھا نا رے جیم لام یہاں رے جیم کے بعد بیچ میں کیا آ گیا اپنی حالت کی بات نہیں ہے نا اس لیے اس کو بولا جاتا ہے جمع مکسر اور وہیں پہ اس کی مفرد سلامت رہتی ہے جیسے حمال مانے کیا ہوتا ہے پلی اس کی جمع بنائیں گے حمالونا ان کے حروف کو دیکھیں ہے میم الف لام ویسے ایڈجیکٹو ہے یا نہیں ہے جی سے بس لاسٹ میں ہم نے واؤن چھوڑ دیا جمع بن گیا اس کو بولتے ہیں جمع سالم جمع جو مکسر ہوتا ہے اس کا بھی اعراب یہی ہوگا جاء رجال رأيت رجالا مررت برجال حالت رفع میں ضمہ حالت نصب میں فتحہ حالت جر میں کسرہ تو یاد رکھیے گا پہلا قسم کا اعراب کیا ہے حالت رفع میں ضمہ حالت نصب میں فتحہ حالت جر میں کسرہ یہ اعراب تین چیزوں کا ہے اس میں مفرد کا جاری مجرا صحیح کا جمع تکسیر کا تین چیزیں اسی طرح مرفوع ہوگی منصوب ہوگی اور مجرور ہوگی کہ حالت رفع میں مرفوع ہو ضمے سے حالت نصب میں مجرور ہو ارے حالت نصب میں مفتوح ہو فتحے سے اور حالت جر میں مکسور ہو کسرے سے ٹھیک ہے جی ہاں آئیے دیکھتے ہیں اتنی تطبیق کر لیں پھر دوسرے اعراب میں آئیں گے اتنی بات سمجھ میں آئی مولانا ایک بات صاحب قبلہ پہلا اعراب دیکھیے ان یکون الرفع بالضمہ کہ مرفوع ہو کس سے ضمے سے والنصب بالفتحہ اور منصوب ہو فتحے سے والجر بالکسرہ اور مجرور ہو کسرے سے ويختص بالاقسام التاليه اور یہ اعراب مخصوص ہے مندرجہ ذیل قسموں سے پہلا بالاسم المفرد المنصرف الصحیح منصرف اور غیر منصرف ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے منصرف وہی جو تنوین کو قبول کرتا ہے اس کو منصرف بولتے ہیں اس لفظ سے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صحیح کا مراد کیا ہے آگے کو تشریح کر رہے ہیں مولانا هو عند النحات وهو عند النحات نحات نحوی کی جمع ہے مولانا یعنی علماء نحو کے نزدیک ما لا یکون آخرہ کہ جس کا آخر نہ ہو حرف العلہ حرف علت اس کو کیا بولیں گے صحیح اس میں مفرد صحیح جس کا آخر حرف علت نہیں ہونا چاہیے حرف علت کتنی چیزیں ہیں مولانا الف واو اور یا تو اگر کوئی ایسا اسم ہے تو اس کا اعراب یہی ہوگا جیسے نحو زیدن جیسے کون ہے زید بعد دیکھیے بالجاری مجرى الصحیح دوسرا کون ہے جاری مجرى الصحیح وهو ما يكون آخره واوا او یاء ما قبلها ساکن وہ جس کا آخر کیا ہو واو یا ہو ما قبلها ساکن اور اس سے پہلے ساکن ہو نحو دلو و ذبی صحیح ہے نا جیسے دلو اور ذب
جیم دیکھیے بالجمع المکسر المنصرف، میں نے کہا لفظ منصرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالجمع المکسر المنصرف، جمع تکسیر سے، نحو رجال، جیسے رجال. تقول، آپ کہیں جانی زیدن، جانی زیدن، صحیح ہے. وہاجمنی ظبیٌ، ظبی جانتے ہیں مولانا کس کو کہتے ہیں؟ ظبی کہتے ہیں ہرن کو. ظب کس کو کہیں گے؟ ہرن. ہرن. ہاجمنی ظبی، مجھ پر ہرن نے حملہ کیا. جانی زید، میرے پاس زید آیا. وہؤلاء رجال، اور یہ سب کیا ہیں؟ آدمی ہیں. وہی دلون، اور وہ صحیح ہے. بالٹی لوٹا، لیکن دلو سیارے کو بھی کہتے ہیں مولانا. صحیح ہے نا؟ وہ دلو ہے یا وہ بالٹی لوٹا ہے کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اب یہاں پہ دیکھیے جانی زیدن میں زید کیا ہے؟ فاعل، مرفوع ہے ضمے سے. ہاجمنی ظبیٌ، ہاجم فعل ہے یا مفعول ہے، ظبیٌ کیا ہے؟ فاعل. ظبیٌ فاعل ہے، مرفوع ہے. ہؤلاء رجال میں ہؤلاء مبتدا ہے، رجال خبر ہے. خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے وہی دلون، ہی مبتدا ہے، دلون خبر ہے. صحیح. تو جو فاعل ہو تو مرفوع، خبر ہو وہ مرفوع، اور یہ دونوں مرفوع ہوں گے ضمے سے. دیکھیے زید پہ بھی ضمہ ہے، ظبیٌ پہ بھی ضمہ ہے، رجال پر بھی ضمہ ہے، دلون پر بھی ضمہ ہے. اب دیکھیے حالت نصب کی مثال. رأیت زیدًا ودلوا وذمیا ورجالا، سب آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ میں نے دیکھا زید کو، میں نے دیکھا دل کو، میں نے دیکھا ہرن کو، میں نے دیکھا آدمیوں کو. تو سارے کیا ہیں؟ زیدن مفعول ہے، دلون اسی پہ عطف ہے، ذمیا اسی پہ عطف ہے، اور رجالا اس پر عطف ہے. یعنی میں نے دیکھا زید کو اور دل کو اور ہرن کو اور رجال کو. تو یہ سارے منصوب ہیں، اور منصوب ہے کس سے مولانا؟ فتحے سے. فتحے سے. ومررت بزیدن، ابھی دیکھیں زید پہ کیا آ گیا؟ کسرہ. وکلبن، پھر کیا آ گیا؟ کسرہ. وذبین، اور کیا آ گیا؟ کسرہ. ورجال، صحیح ہے، اور کیا ہے؟ کسرہ. تو مولانا دیکھیے یہاں پہ مررت بزیدن، زید کس کی مثال؟ اس میں مفرد کی. دل و سبھی کس کی مثال؟ جاری مجرا صحیح کی. رجال کس کی مثال؟ جمع مکسر منصرف کی. یہ تینوں مرفوع ہوں گے کس سے؟ کس سے مولانا؟ فتحے سے. ضمے سے. منصوب ہوں گے فتحے سے، مجرور ہوں گے کسرے سے. یاد رہے گا پہلا اعراب اسم کا مرفوع ضمے سے، منصوب فتحے سے، مجرور کسرے سے. کس کا اعراب ہے یہ؟ اس میں مفرد کا، جاری مجرا کا اور جمع مکسر کا. اب آ جائیے دوسرے پہ مولانا. ان یکون الرفع بالضمہ، مرفوع کس سے؟ ضمے سے. والنصب والجر بالکسرہ، منصوب اور مجرور ہو کسرے سے. ویختص ما یلی، وہ یہ مندرجہ ذیل سے مختص ہے. بجمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم سے. بجمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کس کو کہتے ہیں مولانا؟ مؤنث کی جمع. اور اس کو سالم کیوں کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم جمع بناتے ہیں
یہاں دیکھ لیجیے میں لکھ رہا ہوں، یہاں لکھ دوں، یہاں مسلمتن، مسلماتن، مسلمہ کس کو کہیں گے؟ ایک مسلمان عورت کو، خاتون کو خاتون کیا بولا جائے گا؟ مسلمہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کی جمع بنتی ہے، اب لفظ میں کیا ہے؟ میم سین لام میم، یہ بولتے کیا ہے؟ یہ تو مؤنث کی علامت ہے۔ اب اس کی جمع بنتی ہے مسلماتن، اب یہ مسلماتن میں آپ دیکھیے میم میم، سین سین، لام لام، میم میم، بعد میں کیا بڑھایا گیا؟ الف اور تے۔ تو اس سے ہم نے جمع بنایا تو جو اصل مفرد تھا وہ سالم رہا کہ نہیں رہا؟ اسی لیے چونکہ اب مؤنث کی جمع ہے اس کو بولتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مرفوع ہوتا ہے ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوتا ہے کسرے سے۔ منصوب کس سے ہوگا؟ کسرے سے، صحیح نا؟ منصوب کس سے ہوگا؟ کسرے سے۔ جیسے ہم کہیں گے جاءت مسلماتن، رأیتو مسلماتن، مررتو بمسلماتن۔ اب یہاں نہیں کیا حالت میں ضمہ ہے، رأیتو فعل فاعل، مسلمات کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، لیکن کیا ہے؟ منصوب ہے کس سے؟ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، سیدھی بات، مفعول بہ کیا ہوگا؟ منصوب کس سے ہے؟ لیکن یہ کسرے سے، مجرور تو ہوتا ہی کسرے سے، یہاں کوئی مشکل نہیں، لیکن فرق کہاں پڑ رہا ہے؟ یہاں پہ۔ تو اس کا اعراب بھی بہت آسانی سے یاد ہوتا ہے مولانا، حالت رفع میں ضمہ، حالت رفع نصب میں دونوں میں کیا ہے؟ کسرہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جیسے آپ لوگ کافی مانوس سے حدیث قصہ سے، حدیث قصہ کی ایک شاہد آپ کو دکھا دیتا ہوں، آئیے مولانا ادھر آئیے۔ یہ لیجیے، یہاں غور کریے گا، فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک۔ اب یہ صلوات و برکات جمع ہے، فجعل فعل امر ہے، فعل امر میں انت کیا ہوتا ہے؟ فاعل، صلوات کیا ہے؟ مفعول بہ، منصوب ہے، لیکن کس سے منصوب ہے؟ کسرے سے، اور اسی پہ عطف ہے برکات، اور رحمت بھی عطف ہے، لیکن رحمت چونکہ مفرد ہے اس لیے دیکھیے اس پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر۔ غفران مفرد ہے اس لیے اس پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر۔ ورضوان مفرد ہے اس لیے کیا آ رہا ہے؟ زبر۔ صحیح ہے؟ فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک، رحمتک نہیں، اب رحمہ کیا ہے مولانا؟ مفرد۔ یہاں پہ دیکھیے صلوات و برکات پہ کسرہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مفعول ہے مولانا، مفعول ہے، منصوب ہے کس سے؟ کسرے سے، ٹھیک ہے؟ تو جمع مؤنث سالم۔ دوسرا مولانا اسی سے ملحق ہے، جمع مؤنث سالم سے ملحق، دو چیزوں کا اعراب ہے۔ ملحق کیا ہے؟ وبالملحق به، جو اس سے ملحق ہوتا ہے، نحو اولات اذرعات، تقول جاءتنی مسلمات، میرے پاس آئیں مسلمان عورتیں، ورأیت مسلمات، اور میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، مررت بمسلمات۔ اولاد اور اذرعات کس سے ملحق ہو جائیں گے؟ مسلمات سے۔
یعنی ہم ان کا بھی اعراب کیسے کریں گے؟ حالت رفع میں ضمے سے، نصب اور جر میں کسرے سے. ٹھیک ہے، یہ دو اعراب آپ لوگوں کو یاد رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ چونکہ جی آپ جو دو اعراب ہے اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اسے کر لیا جائے گا اگر زندگی سے رہی تو. الحمدللہ رب العالمین. اللہ